رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہری جالیوں کے پاس تم کھڑے رہ کے بولنا یہ بات. میں ایجنٹ نہیں ہوں، میں آپ کا ایجنٹ ہوں، میں مانتا ہوں اس بات کو. اور آخر میں آپ کو بول رہا ہوں کہ میں حالت مجبوری میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مسجد نبوی میں آج سے کئی سال پہلے میں نماز پڑھ کے نکل رہا تھا. میں مسجد نبوی جیسی مقدس پاک اور بابرکت زمین پر ٹھہر کر کہہ چکا ہوں کہ میں بی جے پی کا ایجنٹ نہیں ہوں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس بھی ٹھہر کر یہی بات بولنے کے لیے تیار ہوں کہ میں بی جے پی کا ایجنٹ نہیں ہوں. ہاں، میں ایجنٹ ضرور ہوں، یہ بات فخر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مگر آپ کا یعنی مسلمانوں کا ایجنٹ ہوں. مجھے بھی ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ پاک کے آگے جواب دینا ہے. میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ رب العزت کا سامنا کر سکوں. میں بھی ایک گنہگار بندہ ہوں، مگر جیتے جی اپنے ضمیر کا سودا نہیں کر سکتا ہوں. جی ہاں، یہ بہت ہی دمدار الفاظ کسی اور کے نہیں بلکہ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب میں نے اتنے پاک مقام پر ٹھہر کر اس بات کا اعلان کر چکا ہوں کہ میں بی جے پی کا ایجنٹ نہیں ہوں، پھر بھی مجھ پر اس طرح سے الزام لگانا بہت ہی غلط بات ہے. آئیے سنتے ہیں بیرسٹر اویسی نے مزید کیا کہا ہے. میں ایجنٹ نہیں ہوں، میں آپ کا ایجنٹ ہوں، میں مانتا ہوں اس بات کو. اور آخر میں آپ کو بول رہا ہوں کہ میں حالت مجبوری میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مسجد نبوی میں آج سے کئی سال پہلے میں نماز پڑھ کے نکل رہا تھا. وہ اس طرف سے نکل رہا تھا جہاں پہ وہ آپ کے ہوٹلز ہیں. تو ایک صاحب نے مجھ سے ایسی بات کی، میں ان کا ہاتھ پکڑ لیا. بولا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف میں چل کے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کہنا. ان کا ہاتھ پکڑ لیا میں. بولے ہاتھ چھوڑو میرا. ہاتھ بولا ہاتھ کیوں چھوڑو تمہارا، چلو تم، میں بھی چلتا ہوں، تم چل کے بولو وہاں پہ. بولا یہ بات بولو تم چل کے، اگر تم میں ہمت ہے تو وہاں بولو. جس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تم وہاں کھڑے رہ کے بولو. چلو. خاموش بیٹھ گئے. لوگ جمع ہو گئے تھے. آپ کو معلوم نا وہاں پر وہ سب اب لوگوں کے ہاتھ میں شروع ہوا تھا. میں بولا دیکھو احتیاط کرو، اختلاف میرے سے کرو آپ، مگر الزام لگا رہے تو پھر تیار ہو جائے. اور ایک بات دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے لوگوں کے الزامات کی پرواہ نہیں کرتے. میں بھی پرواہ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میں جب جاؤں گا خبر میں تو میرے کو یا اللہ کے سامنے جب ہم سب کھڑے ہوں گے تو میرے کو میرے اعمال کا حساب دینا. اور مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے رہ کے حساب دوں. بس اللہ غفور رحیم ہے. مگر اتنا تو میں بولوں گا کہ میں اپنی نظروں میں نہیں گر سکتا. میں کوئی اتنا بڑا نیک فرشتہ نہیں ہوں، مجھ میں بھی بہت عیب ہے، مگر میں کم سے کم اپنے ضمیر کا سودا تو زندگی بھر نہیں کروں گا. ارے تم لوگوں کو ذرا شرم ہے؟ تم میرے کو پیسوں سے خرید سکتے؟ کیا پیسے کیا مانے رکھتے میرے لیے؟ کیا میں کیا اللہ نہیں دیا میرے کو؟ اللہ میرے کو بہت دیا. سب سے بڑی دولت جو اللہ میرے کو دیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا. ہم تمام کو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. یہ دیوانوں کو معلوم ہی نہیں وہ دولت کیا ہوتی. تم دنیا کی دولت، ارے میر کریں تو دین اور دنیا کی دولت ہے. ان کے صدقے میں سب ملتا رہیں گا میرے کو. تم لاکھ کر لو کچھ نہیں ہوتا میرے کو، کیونکہ کملی والے کا کرم ہے، دعائیں ہیں اہل دل کی. اب انہوں بولتے پیسے لیے. ارے تم کون سا پیسہ دیتے رہے میرے کو؟ تمہارے دنیا کی دولت تم لا کے رکھ دو، تھوک تو اس پہ میں الحمدللہ. تم میرا ضمیر میرا ایمان نہیں خرید سکتے. بی جے پی سے پیسے لیے بول رہے نا، تو یاد رکھو آج عوام میں بول رہا ہوں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں تھا. میں جمعے کی نماز پڑھ کے نکل رہا تھا تو ایک صاحب ایسی بولے، میں ان کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہری جالیوں کے پاس تم کھڑے رہ کے بولنا یہ بات. تم سنہری جالیوں کے سامنے، آقا کے سامنے کھڑے رہ کے بولنا کہ اسد الدین پیسے لیا. ملا چلو میرے ساتھ، تم چلو. بولا ملا اس بارگاہ سے بڑی کوئی بارگاہ دنیا میں نہیں ہے. چلو بولو، آؤ آقا کے سامنے کھڑے رہ کے بولو تم. اور جو دنیا میں میرے کو بول رہے تم کو اشر میں یہ بولنا پڑے گا. اللہ ہوگا اور تم کو یہ الزام لگانے والوں، تم کو اللہ کے سامنے بولنا پڑے گا. تم تیار ہو جاؤ اس دن کے لیے. تم میرے کو بولتے؟ ارے مجھے جنون ہے مجلس کو پھیلانے کا. کیا گناہ ہے مجلس کو میں پھیلاؤں گا تو؟
कौन सा गुनाह कर रहा हूं मैं? पैसे लिए। अरे तुम्हारी तरबियत पैसों के ऊपर हुई होगी, मेरी तरबियत ईसार और कुर्बानी पर हुई है। हमेशा हमारे मरहूम बाप, और अल्लाह मेरी अम्मा को अच्छा रखे, हमेशा मेरी अम्मा सोने से पहले सिखाती थी, आज भी वही बोलती कि अल्लाह पे नजर रखो, अल्लाह पे नजर रखो, अल्लाह से उम्मीद रखो। अरे हम वो सुन के बड़े हुए, दौलत दिए, पैसे दिए। अरे तेरे काय के पैसे रे? पैसे कितने पैसे देते? इनका अजीब मामला है। कभी ये कहते हैं कि हम इनसे मिले हुए हैं, कभी वो कहते हैं कि हम उनसे मिले हुए हैं, और मेरा हाल तो ऐसा हो गया कि सब लोग मेरे को खरीद के बैठे हैं, मुझे ही नहीं मालूम कि मैं किसके आगे बिक चुका हूं। हर आदमी बोलता है कि ये मिले हुए हैं, उन्हों कहते उन्हों मिले हुए, इन्हों कहते इन्हों मैं इनसे मिला हुआ हूं। अरे प्यारे, मैं क्या सबका दूल्हा भाई हूं? क्या मैं सबका भाईजान हूं? दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।